چلیں جی، یہ تو اچھی پازیٹیو خبریں، ان کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس حوالے سے اپڈیٹس بھی آپ کو دیتے رہیں گے. لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے دنیا اس وقت ایک کرائسس میں ہے، جو کہ آئل کا بھی کرائسس بن گیا ہے. پھر ظاہر ہے جس طریقے سے جو رسد ہے، طلب ہے، وہ ایک بڑی فلکچویٹ ہو رہی ہے. تو پاور ڈویژن نے ظاہر ان تمام ایشوز کو دیکھتے ہوئے پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ روزانہ ہوگی اور 2.25 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا اعلان کر دیا ہے. اچھا، اب یہ کس دوران میں ہوگی؟ دورانیہ کیا ہوگا؟ مطلب اس میں 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 5 سے رات 1 بجے کے درمیان، یعنی شام 5 سے رات 1 بجے کے درمیان 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. اور ترجمان کا کہنا ہے اس اقدام سے جو مہنگا ایندھن ہے اس سے بجلی کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کو روکا جا سکے گا. لیکن کراچی، حیدرآباد میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے یہاں کا ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ سسٹم ہے، اور جس کی وجہ سے فرنس آئل پر کم انحصار ہے. اور وزیر اعظم کی ہدایت پر CMM-CFFD گیس پاور پلانٹس کو دی گئی ہے. تو پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ اس سے بجلی کی قیمت میں 80 پیسے فی یونٹ اضافے کا جو اضافی لوڈ مینجمنٹ ہے اس کو روک دیا گیا ہے. اچھا جی، بر وقت اقدامات نہ کیے جاتے تو قیمت میں 5 سے 6 روپے فی یونٹ اضافہ ہو سکتا تھا. موجودہ انرجی کرائسس کی وجہ سے حکومت نے ملک بھر میں بابڈا نے لوڈ شیڈنگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ایسے میں گرین انرجی بہت بڑا سہارا بن گئی ہے. جن لوگوں کے گھروں میں سولر لگا ہوا تھا، کہ وہ نیٹ میٹرنگ والا جو سارا سین تھا وہ ہے. خاص طور پر مشرق وسطی کی جنگ اور آبنائے ہرمز سے توانائی سپلائی میں ممکنہ رکاوٹوں کے باوجود پاکستان ایک غیر معمولی جو مثبت پہلو ہے پاکستان میں جو ٹرینڈ ہے وہ سامنے آیا ہے. امریکی نشریاتی ادارہ CNN یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اب اس حقیقت کو تسلیم کیا جا رہا ہے گلوبلی بھی کہ پاکستان میں شمسی توانائی کا تیزی سے فروغ ایک خاموش انقلاب کی صورت میں اختیار کر چکا ہے. اینڈ بائی دا وے یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو خاموش انقلاب ہے گرین انرجی کا، اس کا سہرا عوام کے سر ہی جاتا ہے. انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگوں نے دیکھیں، یہ ہوتی ہے رائٹ انویسٹمنٹ ان رائٹ ٹائم. تو یہ لوگوں نے کی، اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے اس طریقے سے ساری چیزیں بھی نہیں تھی اور بڑے پیمانے پر لوگ بجلی کے بھاری بھرکم بل دے کر تنگ آ گئے تھے. تو لوگوں نے پھر یہ طریقہ نکالا. اب اسی پر بات کر لیتے ہیں. اس میں بڑے آرٹیکلز بھی لکھے گئے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ڈاکٹر خالد ولیر، انرجی اکانومسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا، ظاہر ہے جنگ کے تناظر میں یہ کٹھن فیصلے لیے جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہوگی 2.25 گھنٹے. بٹ مجھے یہ بتائیے گا، جو پاکستان میں گرین انرجی جسے خاموش انقلاب کہا گیا اور عالمی میڈیا بھی اس کا اعتراف کر رہا ہے، کس حد تک درست ہے یہ، اور یہ کس دورانیے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کب سے ٹرینڈ شروع ہوا؟ کیا فیکٹرز بنے جو ہم اس انقلاب کی طرف بڑھے، اس خاموش انقلاب کی طرف؟ جی بہت شکریہ. جو ابھی پاکستان کو لائم لائٹ ملی ڈپلومیسی کی، اس سے پہلے جو پاکستان کو گلوبل لائم لائٹ ملی وہ پاکستان کا سولر ریولوشن تھا. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کمیونٹی ڈریون ہے، یہ پیپل ڈریون ہے. لوگوں نے خود سے یہ انویسٹمنٹ کی ہے. اگر میں تھوڑے سے آپ کو اگزامپلز دوں، پاکستان نے 2015 سے لے کے جو لوڈ شیڈنگ کرائسس تھا اس کو سالو کرنے کے لیے کوئی اراؤنڈ 6 سے 7 بلین ڈالر کا قرضہ لے کے اپنے کول پاور پلانٹس لگائے، جس سے اس ٹائم پہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. لیکن ابھی کیا ہوا ہے، ابھی آپ نے 6 سے 7 گیگا واٹ کے سولر پینلز لگائے ہیں بغیر کسی قرضے کے، بغیر کسی ہارڈ کنڈیشنز کے. تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ لوگوں پہ جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ آپ کی جو گرڈ کی بجلی تھی وہ مہنگی ہوتی جا رہی تھی، اور لوگوں نے جو ہے وہ اس مہنگی بجلی سے چھٹکارا لینے کے لیے سولر پینل جو ہے وہ لگا لیے. اگر اس کو آپ کمپیئر کریں اپنی RLNG کنزمپشن سے، تو 2022 سے 2023 تک آپ کی جو RLNG کنزمپشن تھی وہ آپ کی ٹوٹل جنریشن کا کوئی اراؤنڈ 30 سے 40% تھی. ابھی وہ کم ہو کے اس سال میں جو پروجیکٹڈ ہے وہ آپ نے 15% ٹوٹل بجلی جو ہے وہ RLNG سے بنانی ہے. اگر سولر ریولوشن نہ آیا ہوتا تو پاکستان کا انحصار امپورٹڈ RLNG پہ، امپورٹڈ فیولز پہ اس سے کئی گنا زیادہ ہونا تھا، اور ہم شاید زیادہ مشکل سچویشن میں ہوتے. لیکن اگر ابھی بھی آپ 15% RLNG کو سسٹم سے نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ قطر سے نہیں آ رہی ہوگی، تو آپ کو لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے گی، خاص طور پہ آپ کے جو پیک آرز ہیں. کیونکہ اگر آپ پچھلے سال کا ٹرینڈ دیکھیں RLNG پلانٹس کا، تو وہ شام کے اوقات میں زیادہ چلے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پیکنگ پاور پلانٹس ہیں وہ، تو شام کو لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہوگی. تو اس کو اگر آپ سولر ایکویشن میں نہ ہوتا تو دن میں بھی آپ کو لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی اور کرائسس جو ہے وہ زیادہ سویئر ہو جاتا،
خاص طور پہ ان مہینوں میں جس میں آپ کی الیکٹریسٹی ڈیمانڈ جو ہے وہ ایکسپونینشلی بڑھنا شروع کرتی ہے اپریل مئی کے مہینوں میں. اچھا، یہ تو اس تمام تو یہ جو مشرق وسطیٰ میں ایک وار چھڑی اس کے بعد اس کے گلوبلی ہم نے دیکھا افیکٹس آئے. اس میں ہم نے تو یہ چیز سیکھ لی ہے کہ ہمیں اپنے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان پہ اب ریلائی کرنا چاہیے رادر دین دا امپورٹڈ فیکٹرز، چاہے وہ تیل کی بات ہو یا پھر وہ بجلی جنریٹ کرنے کی بات ہو. لیکن اگر 25% بجلی شمسی توانائی سے حاصل ہونے لگی ہے جس طرح سے رپورٹ ہو رہا ہے، پھر لوڈ شیڈنگ کی کیا ضرورت ہے؟ جی دیکھیں، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ پیک ٹائم میں ہو رہی ہے جب سولر نہیں ہوتا. اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کے پاس 2 مہینے تھے، شاید ہم سستی کر گئے، ملک میں بیٹری ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی، لوگوں کو انسینٹیو دیا جاتا بیٹری انسٹال کرنے پہ. اس سے یہ ہونا تھا کہ دن کے اوقات میں جو آپ سولر سے بجلی گریڈ کو بیچ رہے ہیں اس ٹائم پہ شاید گریڈ کو اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی تو وہ بیٹریز میں سٹور کر لی جاتی، اور رات کے ٹائم پہ اگر وہ بجلی بیچی جاتی تو اس کا انسینٹیو زیادہ ہوتا. اس سے آپ کے جو پیکنگ آورز ہیں اس میں آپ کو سپورٹ ملتی، خاص طور پہ آپ کو رینیویبل انرجی مل رہی ہوتی اور سستی بجلی مل رہی ہوتی، تو اس سے شاید کرائسس کو زیادہ اچھے سے مینیج کیا جا سکتا تھا. اگر آپ تھوڑا سا اپنے کنزمپشن کو سمجھیں، کنزمپشن پیٹرن کو، تو اگر ملک کو میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کروں، نارتھ، سینٹر اور ساؤتھ، تو جو سینٹر کی کنزمپشن ہے وہ نارتھ اور ساؤتھ دونوں کو ملا بھی لیں تو بھی سینٹر کی کنزمپشن زیادہ ہے. اور آپ کے جتنے بھی RLNG پلانٹس ہیں وہ آپ کے سینٹر میں لگے ہیں، پنجاب میں لگے ہیں خاص طور پہ، وچ مینس کہ آپ کو سینٹر کا جو لوڈ ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے شام کے اوقات میں چلائے جاتے ہیں. اور اگر آپ سولر کی پینیٹریشن دیکھیں وہ بھی سینٹر میں زیادہ ہے. تو اگر آپ نے بیٹری سولوشنز اور لوگوں کو بیٹری کے انسینٹیوز دیے ہوتے تو وہ والی الیکٹریسٹی جو ہے وہ سٹور کی جا سکتی تھی، اور ابھی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ نہ ہوتی. تو ابھی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کیپیسٹی کا شاید اتنا ایشو نہیں ہے، وہ اس چیز کا ایشو ہے کہ چونکہ آپ کو رات کے اوقات میں مہنگے پاور پلانٹس چلانے پڑیں گے، خاص طور پہ آپ کے RFO پلانٹس، ان کا جو ریٹ ہے وہ 45 روپے پر یونٹ بڑا ہے. یہ ایشو ہے ظاہر ہے، جو ہمارے IPP ہے یہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ایک بوجھ بنے ہوئے ہمارے پوری اکانومی پر بھی اور سسٹم پر بھی. ایک چیز مجھے بتائیے گا، ہم اسے خاموش انقلاب کہہ رہے ہیں، آرٹیکل لکھے گئے، جنگ سے بہت پہلے کی بات میں بتا رہی ہوں، 2025 کی شروع کی بات بتا رہی ہوں جب اس طرح کے آرٹیکلز بڑے بڑے ہم دیکھ رہے ہیں جریدوں میں شائع ہوئے. لیکن حکومت کی جانب سے ہم نے دیکھا اس کو اس طرح سے اون نہیں کیا گیا. حکومت کے فیصلے جو دے، پھر وہ نیٹ میٹرنگ پالیسی لے آئے، گرین انرجی کو فروغ دینے کے لیے ایک طریقے سے یہ رکاوٹ بھی بنے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک طرف تو جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو بچت کی طرف جاتے ہیں، لیکن جب نارمل حالات ہوتے ہیں تو ہم ایسی پالیسی ڈیزائن نہیں کرتے کہ ہم امپورٹڈ چیزوں پر، امپورٹڈ آئل پر کم سے کم انحصار کریں. تو یہ جو پالیسیز ہیں یہ فلاڈ ہیں، آپ کو لگتا ہے ان کو بہت بہتر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، پہلے کی جا سکتی تھی؟ جی بالکل کی جا سکتی تھی. یہی پرابلم ہے پاکستان کا، جو پالیسی پلاننگ کی جو فلسفی ہے وہ شاید شارٹ ٹرم پلاننگ کی ہے، لانگ ٹرم کی نہیں ہے. چونکہ آپ نے پاور پرچیز ایگریمنٹس یہ ایسے سائن کیے ہوئے ہیں اپنے پاور پلانٹ سے کہ وہ بجلی بیچیں نہ بجلی بنا دینے ہیں. تو شاید جیسے جیسے سولر کی مقدار بڑھتی گئی گریڈ پہ، ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ بھی بڑھتی گئی. تو حکومت کو اس چیز کو بھی بیلنس کرنا تھا. پالیسی شاید یہ ہونی چاہیے تھی کہ جیسے جیسے سولر کی جو کوانٹٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ملک میں، ساتھ ساتھ میں جو آپ کے امپورٹڈ کول پلانٹس ہیں یا آپ کے جو امپورٹڈ فیول پہ چلنے والے پلانٹس ہیں ان کو آپ ارلی ریٹائر کرتے جاتے. اس کے لیے بھی کلائمیٹ فائنینسنگ موجود ہے اگر آپ فائنینشیل انسٹرومنٹس کو لے کے آتے. اس کے ساتھ پھر آپ کو گرڈ میں بیٹریز پہ انویسٹ کرنا تھا، خاص طور پہ سوڈیم آئن بیٹریز میں. لیتھیم آئن بیٹریز چونکہ مہنگی ہیں، پاکستان میں سوڈیم آئن بیٹریز کا پوٹینشیل بڑا زیادہ ہے. کھیوڑا میں نمک کے ذخائر ہیں، وہاں سے آپ سوڈیم بنا سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کی جامع کمپریہنسو انٹیگریٹڈ پلاننگ ہوتی تو ہم شاید ایک بہتر پوزیشن میں ہوتے اور ہم اس کرائسس کو زیادہ اچھے طریقے سے سالو کر سکتے. ایک شارٹ رن سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اس جو پچھلا بجٹ تھا آپ کا فائنینشیل ایئر 26 کا، اس میں جو PSTP میں آپ نے کچھ ایلوکیشنز کی ہوئی ہیں جام شورو کول پلانٹ کے لیے یا کچھ ہائیڈرو پلانٹس کے لیے، ان کو ری اورینٹ کیجئے سوڈیم بیٹریز کی طرف یا بیٹری سٹوریج فیسلٹیز کی طرف، لوگوں کو انسینٹیوائز کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے پیکنگ آرز ہیں اس میں آپ اپنے سولر کو سٹور کر سکیں گے ان کے لیے، اور آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں. اور ٹائم نہیں بتایا کہ کب تک یہ سلسلہ رہے گا پیک آورز میں 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا؟ دیکھیں ابھی جو آپ کا یہ مہینے ہوتے ہیں جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، اس میں آپ کی ہائیڈل پروڈکشن کم ہوتی ہے چونکہ برف پگھل نہیں رہی ہوتی. جیسے جیسے
برف پگھلنا شروع ہوگی, آپ کی ہائیڈرو پروڈکشن بڑھے گی, تو شاید یہ کم ہو جائے. لیکن چونکہ آپ نے پلان ایسے کیا ہوا ہے 1 سال کے لیے کہ آپ کو 15% بجلی RLNG سے بنانی ہے, اور اس 15% کا زیادہ حصہ آپ نے سمر کے مہینوں میں بنانا ہے, اپریل مئی جون جولائی میں, تو شاید گرمیوں میں آپ کو لوڈ شیڈنگ فیس کرنی پڑے گی. لیکن شاید اس دفعہ ہم حکومت کو لوڈ شیڈنگ اگر کر کے کچھ لانگ ٹرم پلاننگ کر لیں بجائے اس کے کہ شارٹ ٹرم پلاننگ شروع کر دیں, تو شاید آگے کے سالوں کے لیے زیادہ اچھا ہوگا اور وہ کنزیومر کے لیے فرینڈلی ہوگا. اور وہ لانگ ٹرم سولوشن سولر کو انسینٹیوائز کرنا ہے, لوگوں کو سولر لگانے دیں, اپنے گریڈ پہ انویسٹ کریں, بیٹری انرجی سٹوریج پہ انویسٹ کریں, اور جو اپنے مہنگے کول پاور پلانٹس ہیں اور فاسل فیول بیسڈ پاور پلانٹس ہیں ان کو درجہ بدرجہ جو ہے وہ ارلی ریٹائر کرتے جائیں. ہر سال جس طرح سے سیلاب آتا ہے اور ہم اس واٹر کو اگر ہم اچھے سے مینج کر لیں واٹر ریسورسز کو, تو ہم اپنے ہائیڈل پاور جنریشن کے اوپر ایک انحصار اچھا کر سکتے ہیں. دین اگین تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ڈاکٹر.